اس کی ماں کا جنازہ رکھا تھا، لوگ انتظار کر رہے تھے، پر اس کے اتنے ظالم سسرال والے کہ اسے یہ تک نہیں کہا گیا کہ تم پاکستان چلی جاؤ، اپنوں کے پاس چلی جاؤ۔ اس کو یو کے آئے ہوئے آج پورے 11 سال ہو چکے تھے۔ ان 11 سالوں میں ایک بار بھی اس کو جو ہے وہ پاکستان نہیں بھیجا گیا، نہ اس کے شوہر نے، نہ ہی اس کے سسرال میں سے اس کی ساس نندے جو ہے وہ سارے کے سارے یو کے میں رہتے تھے۔ جب سے اسے بیاہ کر جو ہے وہ یو کے لائے تھے نا، اس کے بعد اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا ایسا ماسی، ایسا نوکرانی۔ اس کی کوئی رائٹس نہیں تھے، اس کو کوئی حق نہیں تھا ان کے گھر کی فیملی میٹر میں بولنے کا، کون تھی، کیا تھی حقیقت، اور اس نے پھر کیسے اپنے جو ہے وہ خاندان سے یا خاندان کے اندر اپنی جگہ بنائی، یہ سارا کچھ آج کے ولاگ کے اندر شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بہت سارے لوگ ایک ہی دعا کہتے ہیں جب بھی آپ کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے لیے نصیبوں کی دعا کریں، اور جو بھی کوئی لڑکیوں کی نصیب کی دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے ماریا کی، جس کی شادی ہوئی اور جو شادی کے بعد اتنی خوش تھی، اس کی شادی کو لے کر وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ اس کی شادی جو ہے وہ یو کے اندر ہو رہی ہے، اور برطانیہ سے اس کا شہزادے جیسا دولہا آیا، اس کی فیملی آئی اس کو بیانے کے لیے، ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے، ایک سے بڑھ کر ایک جولری۔ اور اس وقت جو اس کی دوستیں تھی، جو اس کی کزن تھے، جو اس کے رشتہ دار تھے، وہ اتنا زیادہ کہتے ہیں نا جل گئے کہ اس لڑکی کے نصیب اللہ نے کھول دیے۔ زندگی بھر متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی، اور ہمیشہ سے اس کی خواہش تھی کہ یہ ایک اچھے گھر میں جائے جہاں پر اس کے لیے زندگی کے تمام جو ہے آسائشیں ہوں۔ اچھا جی، جب یہ رشتہ آیا تو ان کے فیملی نے جب پوچھا، دیکھا لڑکا بہت اچھا ہے، فیملی بہت اچھی تھی، سب کے سب یو کے میں رہتے، ایک اکلوتا بیٹا تھا، 5 ان کی بہنیں تھیں، اور جو سب کی سب یو کے اندر ہی اچھے آگے پیچھے سیٹل تھے، باپ کے بھی اچھا ایک بزنس تھا، تو اچھی فیملی تھی، سب کو پسند آئے کہ بھئی یہ تو بہت اچھی ہے، اکلوتا لڑکا ہے۔ ان کی لڑکی بھی بہت پیاری تھی، اچھی مذہبی بچی تھی۔ اب شادی ہوئی، جب انہوں نے اس کا جو سامان تھا بری کا وہ دیکھا تو سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی، کیونکہ زیورات سے لے کر کپڑوں سے لے کر ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی، اور حتیٰ کہ انہوں نے لڑکے والوں سے کہا کہ آپ شادی پہ کھانا نہیں کریں گے، ہم خود سادہ شادی کا پورا ایونٹ ہم کریں گے، بھلے آپ کہہ دیجیے گا کہ آپ نے کیا، مگر سارا خرچہ ہم کریں گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے ایک بھی خرچ کرنے کی۔ اور یہاں بڑا دھوم دھام سے بڑی شاہانہ ایک کہتے ہیں نا شادی سیل کر کے اس لڑکی کو یہ یو کے لے کر آ گیا۔ اچھا جی، یو کے جس دن یہ آئی اس کے دوسرے دن ہی اس کو پتہ چل گیا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اس کی ساس نے بولا کہ بیٹا یہ جتنا بھی زیور ہے سارا تمہاری نندوں کا ہے، تمہارا شوہر تو صحیح سے کچھ کماتا بھی نہیں ہے، تو یہ سب ہمیں واپس کرنا ہے تو تم دے دو، ہم تو دکھانے کے لیے تمہاری عزت رکھنے کے لیے لائے تھے۔ اور جتنا بھی زیور اس کو چڑھایا گیا تھا، جو سیٹ تھے، چوڑیاں تھیں، جو کچھ بھی تھا، وہ سارے ساس نے جو ہے نا اس کی جو ہے وہ ساس نے واپس لے لیا اور کہا کہ میری بیٹیوں کے تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہ صبح سے لے کے شام تک کولو کی بیل تھی، اس کے میاں کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ کیا کر رہی اور کیا نہیں کر رہی تھی، وہ بالکل ہی اپنی ایک ٹون میں گھومتا پھرتا، اپنے دوستوں کے ساتھ من موجیہ عیش کی اس کی زندگی، کہیں سے بھی لگتا نہیں تھا کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکا ہے۔ اور سارا گھر اس کے فادر کے پیسوں سے ہی چلتا تھا، حتیٰ کہ جو ان کی بن بیاہی ہوئی بیٹیاں تھیں نا، وہ بھی اپنے شوہر بچوں کے ساتھ ہر دوسرے دن ان کے گھر پر ہوتی، اور ان سارے لوگوں کے لیے کھانا پکانا، ان کے ضرورتوں کا استعمال کرنا، یہ سارے اس لڑکی کا کام ہوتا تھا۔ اور اگر یہ چوں چاں کرتی یا اگر تھوڑا سا بھی درد سر کا بھی کہتی تو یہ لوگ کہتے کہ بھئی بہانہ مت بناؤ اور چلو ہمارے لیے کام کرو۔ تو یہ کہتی تھی میں نائب 24 گھنٹے کی ایک نوکرانی تھی، جو بھی جس کا بھی جو بھی کام ہوتا مجھے دے دیا جاتا، حتیٰ کہ لانڈری کے کپڑے تک میری نندے اٹھا کر لے آتی تھی اور کہتی تھی کہ بھابھی مشین لگا کے انہیں دھو کے ذرا ہمیں سیٹ کر کے دے دیں، میرے آج طبیعت صحیح نہیں ہو، میرے ہاتھ میں درد ہے، اور اس طرح اس سے گھر کے کھانے پکوانا، صفائی ستھرائی کروانا۔ تو یہ چیز کہہ رہی ہے مجھے پہلے ہی مہینے میں سمجھ میں آ گئی تھی، اصل میں یہ بہو نہیں لے کر آئے، اصل میں یہ ایک ماسی لے کر آئے جس کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کہہ رہی میری زندگی بالکل تباہ ہو گئی، اور میں اپنے گھر والوں کے آگے ان کی عزت کے لیے میں نے بولا، میں نے اپنی بہنوں کو بتایا کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، تو انہوں نے امی سے جب بات کی، میں نے کہا نہیں بیٹا اب گھر بیاہ دیا ہے، کب تک ہوگا، وقت بدلے گا، برداشت کرو، یہاں پہ 100 منہ 100 باتیں، خاندانی سسٹم ہے، سب تم واپس آ جاؤ گی یا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لڑکے کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرو، جو کہ ہماری فیملی اکثر لڑکیوں کو یہی بات کہتی ہے کہ نبھانا تمہیں ہے اور تمہیں ہی کرنا ہے۔
تو یہ لڑکی بھی نبھاتی رہی، اور زندگی کے 4 سے 5 سال ہو گئے اس کے، اللہ تعالیٰ نے 2 بچے دیے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ ان کی تربیت، گھر میں کام، یہ سارا کچھ کر کے یہ بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی، بہت زیادہ۔ اس کو اپنے آرام کا ٹائم نہیں ملتا تھا، مستقل کام کرتی تھی۔ شوہر اس کا سمجھیں کہ ہونا نہ ہونا وہی تھا کہ گھومنا پھرنا، کبھی اپنے فادر کے ساتھ کام کر لیتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا، موجی لڑکا تھا، اکلوتا تھا، بہنوں کا لاڈلا تھا، اس لیے اس کی زندگی میں بڑی موجیں تھی، جبکہ اس کی بیوی نے اور اس کے بچوں نے بہت سفر کیا۔ وہاں پر رکے میں رہتے ہوئے بھی یہ بیسک چیزوں سے محروم تھے، اچھے کپڑے یا اچھی چیزیں ان کے لیے نہ ہونے کے برابر تھا۔ بہت ساری محرومیت اس نے جھیلی۔ اچھا بیچ میں اس کے بہنوں کی شادیاں ہوئی، بھائی کی شادی ہوئی، مگر ان کے گھر والوں نے بول کے کہ بھائی اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس کا یہ ہے، اس کو وہ مسئلہ ہے، شوہر کی طبیعت خراب ہے یا ساس کی، 10 بہانے کر کے اس کو نہیں بھیجا گیا۔ اور یہاں پر یہ بیچاری سسکتی رہی، تڑپتی رہی، شوہر کے آگے کہنے کی کوئی ہمت نہیں تھی۔ ساس اس سے ڈرتی تھی، اپنی 5 نندوں سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اور کسی نہ کسی طرح اس نے اپنے زندگی کے 11 سال گزارے۔ 11ویں سال میں جب اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو جب یہ نیوز پتہ چلی تو یہ پاکستان جانا چاہتی تھی، اسے بہت شدت سے پاکستان یاد آ رہا تھا، کیونکہ اس کی جب والدہ بیمار تھی بار بار فون آ رہا تھا کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں، آ جاؤ۔ مگر اس کے سسرال والوں نے اس کو نہیں بھیجا کہ بھائی اتنا سارا ٹکٹ لگے گا، پھر ان سب کے لیے تحفے تحائف تمہیں لے کے جانا پڑے گا، تو اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں آرام کے کہ ہم تمہیں اتنا کر کے بھیجیں۔ اور جب اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی اور جب اس کو خبر ملی اور انہوں نے کہا ہم نے جنازہ رکھا ہوا ہے، اگر تم آنا چاہو تو تم آخری بار امی کا منہ دیکھنے آ جاؤ۔ اور تب اس نے بہت روئی ہے، اس نے ان کے پیر تک پڑے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی حالات دکان کے بہت خراب ہے، ابھی ہم نہیں بھیج سکتے، اب جا کے کرو گی پی کیا، اور پھر اس کو نہیں بھیجا گیا۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ میرے اندر بغاوت آ گئی، جب میری ماں کے جنازے میں بھی انہوں نے مجھے نہیں بھیجا نا، تو پھر میں نے بغاوت کا فیصلہ کر لیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ آر یا پار ہو جائے، اب زندگی اپنے مقصد کے لیے گزاروں گی، اپنے بچوں کی محرومیاں دیکھ لی، ہر چیز برداشت کر لی۔ اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے ان کے ساتھ جواب دینا شروع کر دیا، میں نے ان کے ساتھ آرگیومنٹ کہہ رہی میں نے کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے وہ پیسے ارینج کیے، اور میں نے اپنے ٹکٹ کا کیا۔ وہاں جب میں پاکستان آنے لگی تو میری ساس نے مجھے ایک بات کہی کہ دیکھو تم جا تو رہی ہو، مگر واپس یاد رکھنا کہ خود ہی آنا پڑے گا، ہم میں سے کوئی بھی تمہیں نہیں بلائے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہتی ہیں کہ میں نے پاکستان آ گئی، اپنے دونوں بچوں کو لے کر میں پاکستان آئی، کچھ عرصے بیٹھی، اور اس کے بعد پھر میں نے ابو سے کہہ کے ٹکٹ وغیرہ کروا کر میں واپس یو کے آ گئی۔ مگر جب میں یو کے آئی تو اب ان کے رویے بہت بگڑے ہوئے تھے، اب شوہر کے اتنے کان بھر دیے تھے کہ وہ ہاتھ اٹھانے لگے۔ جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے پولیس کو کال کی اور میں نے وہاں پر کیس کر دیا ان کے خلاف، اور اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے ان سے ڈیورس لے لی، اور اس کے بعد میں نے ڈیورس فائل کی، میں نے کہا اور میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میں نے وہاں پر چھوٹے موٹا کام شروع کر دیا، کیونکہ اب تک تو مجھے کچھ زیادہ اب وہاں کا پتہ چل گیا تھا، بولنا آ گیا تھا، کام کرنا، کانفیڈنس آ گیا تھا۔ اور پھر میں نے وہاں پر ایک اسٹور تھا جہاں پر ایک پاکستانی خاتون کی ایک کپڑوں کی شاپ تھی جن کو ایک ہیلپر کی ضرورت تھی، پھر میں نے وہاں پر کام کیا، اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ بہت کچھ سیکھا، اور آج میں نے الحمدللہ وہیں پر اپنی میری اپنا ایک چھوٹا سا ذاتی بوتیک ہے جہاں پر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہیں پہ کام کرتی ہوں اور وہیں پہ رہتی ہوں۔ میرے بچے کبھی کبھی ویکینڈ پہ جاتے ہیں اپنے فادر سے ملنے، اور اس کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، لوگ جو ہے نا پرائی لڑکیوں کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب شاید یہ ہم غلام ہم خرید لائیں، اب شاید اس کے کوئی جذبات نہیں ہیں، اس کے کوئی قدر نہیں ہے، اس کو اپنے ماں باپ سے کوئی وہ نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ساری زندگیوں میں آپ دیکھیں گے اس طرح کے لوگ آپ کو زندگیوں کے ہر دوسری طرف نظر آئیں گے۔ آپ اس کہانی کے اوپر کیا کہیں گے؟ اپنا قیمتی آرا ضرور کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا، بہت سارا خیال، دعا میں تھے کہ اللہ حافظ۔